السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیضان ندوی ہے اور میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں اسی ویڈیو کو لے کر جو گزشتہ ویڈیو میں نے بنایا تھا، اس میں اسی بات کو آگے لے کر کے میں آیا ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھ رہے تھے گزشتہ ویڈیو میں حروف تہجی کے بارے میں نے بتلایا تھا اس ویڈیو میں کہ حروف تہجی میں 9 ایسے لیٹرز ہیں، حروف ہیں جو دوسروں کے ساتھ، دوسرے حرف کے ساتھ تو مل جاتے ہیں لیکن خود کسی حرف کو نہیں جوڑتے ہیں۔ وہ 9 الف ہے، دال ہے، ڈال ہے، زال ہے، را ہے، را ہے، زا ہے۔ اتنی بات ہم نے کل گزشتہ ویڈیو میں سیکھا، لیکن آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ اردو میں حروف تہجی کتنے ہیں۔ میرے جانکاری کے مطابق، میرے مطالعے کے مطابق کسی نے اردو میں حروف تہجی 37 مانا ہے، تو کسی نے 38 مانا ہے، اور کسی نے 36 مانا ہے، اور کسی نے 52 مانا ہے۔ 52 اس لحاظ سے کہ ہندی کے تمام حروف کو اردو میں لیا گیا ہے۔ جس طرح ہندی میں بھا ہے، پھا ہے، تھا ہے، ٹھا ہے، اسی طرح اردو میں بھی کسی نے اس طرح کے حروف کو لیے ہیں۔ کل ملا کر اس طرح 52 حروف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس کو 2 حلقوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ ہم نے 2 کھانا بنایا ہے، ایک کو 36 حروف کے ساتھ رکھا ہے اور ایک کو 15 حروف کے ساتھ رکھا ہے۔ یعنی یہ 36 ایسے حروف ہیں جن میں ہلکی آواز ہوتی ہے، اور یہ 15 حروف ایسے ہیں جن میں بھاری آواز ہوتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ 2 ٹائپ کا کس طرح سے ہوا، تو سمجھیے کہ اردو میں جو ہلکے حروف ہیں ان کو ہم مفرد کے نام سے جانتے ہیں، مفرد یعنی اکیلا، اور جو بھاری حروف ہیں ہم ان کو مرکب کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ملا ہوا۔ اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جو اکیلے آیا ہو۔ اس میں تو کلیئر ہے، سب اکیلے اکیلے ہیں، تو اسی لیے اس کا نام مفرد ہے، اور اس کا نام مرکب اس لیے رکھا کیونکہ یہ 2 حروف ہیں ملے ہوئے، یعنی اکیلے حرف کوئی بھی نہیں آیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے مل کر کے ایک ورڈ بنا ہے، ایک حرف بنا ہے۔ ایک حرف بننے کے کارن ہم نے 2 ملا دیے، 2 ملا کر کے ایک حرف بنا، اس لیے اس کا نام ہم نے مرکب رکھا۔ اب آگے چلیے، اب تیسرے نمبر میں بات یہ آتی ہے کہ حرف کہتے کس کو ہے۔ تو سمپل انداز میں پہلی بات یہ سمجھیے کہ حرف کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہوتا ہے۔ حرف وہ ہے جو اکیلے آئے، لیکن ایک دوسری تعریف سن لیجئے کہ حرف وہ ہے جس سے کسی زبان کا لفظ شروع ہو۔ جیسے اگر ہم کچھ بھی بولتے ہیں تو اس زبان کا پہلا حرف نہ لگائیں گے، اگر کوئی حرف نہ شروع کریں گے کسی حرف سے تو کوئی لفظ نہیں بنے گا۔ جیسے میں بول رہا ہوں، یہ بولنا، بول کی لفظ جو ہے اس میں سب سے پہلے ہم با کو لگا رہے ہیں، اور با ایک حرف ہے، تو ایک حرف کو لگا کر کے ہم بول بنائے ایک لفظ۔ تو کیا ہوا کہ با لگا کر کے، حرف کو لگا کر کے ہم کسی بھی زبان کا لفظ کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ دوسری چیز کہ حرف چاہے آخر میں ہو یا درمیان میں ہو، آواز تبدیل نہیں کرے گا۔ مان لیجیے آرام ہے، ہم آرام لکھتے ہیں، بیچ میں را آیا ہے، تو را کو ہم ایسا نہیں ہے کہ پڑھتے وقت را پڑھ دے، ایسا نہیں ہے۔ جو لفظ کا پروننسیشن ہے وہی رہے گا، خواہ بیچ میں آئے یا آخر میں آئے۔ اتنی بات کلیئر۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 5 کے بارے میں نہیں بتائے گا، تو ان 5 کے بارے میں یہ جان لیجئے یہ 5 ایسے حروف ہیں جو لفظ کے شروع میں کبھی نہیں آتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بنانا چاہیں بھا سے تو بھارت بنا سکتے ہیں، اگر ہم پھا سے بنانا چاہیں تو پھول بنا سکتے ہیں، اگر ہم تھا سے بنانا چاہیں تو تھرمس بنا سکتے ہیں،
अगर हम ठा से बनाना चाहें तो ठठेरा बना सकते हैं, अगर हम झा से बनाना चाहें तो झाड़ी बना सकते हैं, अगर हम छा से बनाना चाहें तो छतरी बना सकते हैं, अगर ढा से बनाना चाहें तो धरती बना सकते हैं, अगर ढा से बनाना चाहें तो ढक्कन बना सकते हैं। लेकिन जब रा की बारी आती है तो इसको शुरू में ला करके कोई लफ्ज नहीं बना सकते हैं। इसी तरह रा को हम शुरू में ला करके कोई लफ्ज नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको लास्ट में ले आए तो बन जाएगा। जैसे अल्लाह उल्लाह तो रा आ गया, हम बना सकते हैं। ला को अगर शुरू में लाएंगे तो कोई लफ्ज नहीं बनेगा। इसी तरह वा को अगर शुरू में लाए तो कोई लफ्ज नहीं बनेगा। अगर हम ना को लाए तो कोई लफ्ज नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात ये समझिए कि ये 5 हरूफ ऐसे हैं जिनसे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता है। अगर ये आखिर में आए तो इनके जरिए से कोई लफ्ज बन सकता है, लेकिन ये शुरू में आ जाए तो इनसे कोई लफ्ज नहीं बनेगा। अब दूसरी चीज ये समझिए कि कोई भी चीज, जिस तरह देखिए अंग्रेजी में वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसी तरह हिंदी में स्वर और व्यंजन होता है। ठीक उसी तरह उर्दू में भी एक मुसव्विते होता है, एक मुसम्मिते होता है। तो मुसव्विते 4 हैं, अलिफ वाव, छोटा या, छोटी या और बड़ी या। और इसी तरह बाकी के 32 जो हैं, इन 36 में से 4 को निकाल देंगे और सिर्फ 32 बचेगा। तो जो 32 हरूफ हैं, 32 लेटर्स हैं, वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट उर्दू का। बोले तो मुसम्मिते और मुसव्विते। तो वावेल्स जिस तरह उर्दू में आया है और इसका नाम रखा गया है मुसव्विते, और व्यंजन जो हिंदी में आया है उसी तरह उर्दू में उसका नाम रखा गया है मुसम्मिते। अब मुसव्विते और मुसम्मिते के बारे में मुकम्मल जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। इसके लिए आप इंतजार कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल इजी लर्निंग को देखना ना भूलिए। देखिए, जो बातें समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसके लिए आपसे अपील करता हूं कि जितना से ज़्यादा हो सके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।